الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ رب نے مرد کو عورت کے اوپر حاکمیت دی ہے۔ اس کے اوپر گفتگو ایک ویڈیو کلپ میں نے بنایا تھا کہ اللہ رب نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا تھا۔ وہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اتنی سی بات عرض کر دی تھی کہ جیسے مملکتی نظام کو چلانے کے لیے حاکم کی ضرورت ہوتی ہے، علاقائی نظام کو چلانے کے لیے حاکم کی ضرورت ہوتی ہے، اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی سربراہ ہونے کی ضرورت ہے، عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے۔ اسی طرح آئلی نظام ہے، امور خانداری کا نظام ہے، اس میں بھی سربراہ کی ضرورت ہے۔ تو بچوں اور عورتوں کے مقابلے میں یہ حاکمیت یہ اللہ رب العزت نے سربراہی والا نظام یہ مردوں کو دیا ہے، عورتوں اور بچوں کو نہیں دیا ہے۔ تو اس میں پھر میں نے عرض کیا تھا چونکہ علمی اور عملی استعداد مرد کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو حاکم بنایا، اور عورتوں کی علمی اور عملی استعداد کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو حاکمیت نہیں دی ہے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ یہاں پر یہ بات بھی سمجھیے گا کہ اللہ رب نے حاکمیت تو دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا ہے مرد کو عاشروہن بالمعروف کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات دستور کے مطابق کرنا ہے۔ تو ایک یہ فرمایا، دوسرا ان تراض منہما کہ جب معاملہ گھر کا ہو تو عورت سے کہے مشورہ کر لیا کرو۔ یہ دو باتیں فرمانے کے بعد اب اگر مرد کو اللہ نے حاکم بنائی دی ہے تو عورت کے لیے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مرد کو آزاد نہیں چھوڑا ہے، امریت نہیں دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے جس چیز کو نافذ کرے، چاہے تو ٹانگیں توڑ دے، چاہے تو جو مرضی کرے، اس کو آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ فرمایا ہے کہ مرد قانون کے پابندی کرتے ہوئے کیا عورت کے ساتھ معاملہ کرے، شریعت میں رہتے ہوئے کیا ہے عورت کے جو ہے معاملات کو سلجھائے، اور جب گھر کا معاملہ ہو تو عورت سے مشورہ لے لیا کرے۔ یہاں تو اتنی جو ہے فرما دیا، لیکن پھر بھی ہو سکتا تھا کہ عورت کی طبیعت پر یہ بات بوجھ ہو، تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو مزید اس کی حکمت بیان کی ہے تاکہ عورت کی طبیعت پر یہ بوجھ نہ ہو۔ تو پہلے فرمایا کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض کہ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ ایام ہیں، ایاموں میں جمعے کے دن کو فضیلت ہے، مہینے بہت سارے ہیں، رمضان کو ایک مقام حاصل ہے، ایسی مقامات بہت سارے ہیں، خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو ایک مقام حاصل ہے، ایسے ہی مردیں بھی ہیں، عورت بھی ہے، لیکن مرد و عورتوں میں اللہ نے مردوں کو جو ہے عورتوں کے اوپر کیا ہے مقام دی ہے، فضیلت دی ہے۔ تو اب اگر جس شخص کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جو ہے ایمان ہو تو اس کو اس میں کوئی اعتراض نہیں نظر آئے گا، کیوں کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت سے خالی ہوتے ہیں، وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ علمی اور عملی استعداد اللہ نے مردوں کو دی ہے، اس میں پھر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، مردوں نے اپنے مال عورتوں کے اوپر خرچ کیے ہیں، اس لیے اللہ رب نے مرد کو جو ہے عورتوں کے اوپر کیا ہے حاکم بنا دیا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے گا کہ اولاد ہوتی ہے اور ان اولاد کے ایک ہی ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن ان اولاد میں سے ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہوتے ہیں، بعض اولاد کو وہ حاکم بنا دیا جاتا ہے، بعض کو محکوم بنا دیا جاتا ہے۔ تو پھر جب ایک کو حاکم بناتے ہیں تو اس میں دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو حاکم بنایا ہے اس کی علمی اور عملی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس میں علمی اور عملی صلاحیت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، اس کو حاکم بنا دیا جاتا ہے، جس میں نہیں ہوتی اس کو محکوم بنا دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیٹا اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، یہ جیسے کہے ویسے اٹھنا ہے، ویسے بیٹھنا ہے، ویسے چلنا ہے، ویسے کام کرنا ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں۔ اور دوسری جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے، محکوم کی رضامندی، محکوم کی رضامندی۔ تو یہاں پر جو پہلا سبب بیان فرمایا ہے اللہ نے کہ مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دی ہے، اس کی علمی اور عملی استعداد جو ہے چونکہ زیادہ ہے، تو یہاں پر پہلا سبب یہ جو مثال میں جو میں نے عرض کیا ہے یہ اس پہلے سبب کی طرف کیا ہے اشارہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا کہ محکوم کی رضامندی ہو تو چنانچہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کی طرف سے اتنا مہر ہوگا، یہ سونا ہوگا، چاندی ہوگا، زیورات ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے فلاں گھر جو ہے وہ دیا جائے گا، اتنی چیزیں دی جائے گی۔ یہ سارا خرچہ مرد کے اوپر جب ڈالا جاتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہاں پر عورت کیا ہے اس کے اوپر رضامند ہے۔ تو یہ دونوں اسباب چونکہ مرد میں پائے جاتے ہیں اس لیے اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر کیا ہے حاکم بنایا ہے۔ لیکن یہاں پر ذرا اور بات سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
فضل اللہ بعضهم علی بعض کے الفاظ استعمال فرمائے، یہ نہیں فرمایا کہ فضلہم علیہن، مردوں کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے ضمیر غائب، اور عورتوں کے لیے جب ضمیر غائب استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے ہن استعمال ہوتی ہے۔ تو یوں نہیں فرمایا کہ ان مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی، نہ مرد کا تصور کیا نہ عورت کا، فرمایا کہ بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ تو ایک بات سمجھا دی ہے کہ مرد اور عورت کا آپس میں رشتہ یہ ایک جسم کی مانند میں ہے، جیسے انسان کے جسم میں اعضاء بہت سارے ہیں لیکن دل کو ایک مقام حاصل ہے، سر کو ایک مقام حاصل ہے، معدے کو ایک مقام حاصل ہے، لیکن ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن دوسرے اعضاء کی اہمیت بھی کم نہیں ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ دل کو مقام حاصل ہے تو آنکھ کی اہمیت ختم ہوگی، دل کو ایک مقام حاصل ہے تو کان کی اہمیت ختم ہوگی، دماغ کی اہمیت ختم ہوگی ہے، زبان کی اہمیت ختم ہوگی ہے۔ جب ان کی اہمیت ختم نہیں ہوتی ہے تو یوں ہی سمجھے گا کہ مرد اور عورت یہ ایک ہی جسم کے مانند ہے، کہ مرد اگر دل ہے تو عورت کیا ہے، وہ جسم کا دوسرا عضو ہے۔ تو دل کو جب مقام حاصل ہے، دوسرے اس کی بھی اہمیت حاصل ختم نہیں ہوتی ہے، ایسی مرد کو اگر اللہ نے مقام دیا ہے تو عورت کی بھی اہمیت ختم نہیں ہوتی ہے، کہ مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے، عورت مرد کے بغیر کیا ہے، نامکمل ہے، دونوں ایک دوسرے کے ہے بغیر نامکمل ہے، ایک بات۔ اور یہاں پر اب ذرا اور بھی بہت ساری چیزیں سمجھا دی۔ مرد کو میراث میں دگنا ملتا ہے، عورت میں میراث کو ایک گنا ملتا ہے۔ مرد کو میراث میں دگنا ملتا ہے اور عورت کو میراث میں جو ہے ایک گنا ملتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ شادی سے پہلے عورت جو ہے یہ والد کی زیر کفالت ہوتی ہے، یعنی مرد خرچ کر رہا ہے، اور شادی کے بعد جو ہے وہ شوہر کی زیر کفالت آ جاتی ہے، وہ خرچ کرتا ہے۔ تو خرچ کرنا پہلے وہاں پر بھی مرد خرچ کر رہا ہے، یہاں پر بھی جو ہے مرد خرچ کر رہا ہے، تو اب اگر اس کو میراث میں تھوڑا دگنا سا مل جاتا ہے تو کچھ زیادہ حصہ تو نہیں ملتا ہے، اور بعد میں وہی پیسہ جو اس کو میراث میں ملتا ہے یہ عورت ہی کی طرف لوٹ کر آتا ہے، عورت ہی کی طرف لوٹ کر آتا ہے، تو اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے، اور مرد کا جو ہے کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے، یا مرد کو زیادہ عورت کو ہی سارا فائدہ دیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے، یہاں سے یہ بھی سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے خلقتاً اور فطرت کے اعتبار سے عورت کو اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ وہ اپنے کمائی کے اسباب خود پیدا کرے، یعنی فطرت کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے یہ یعنی عورت پیدائشی طور پر کیا ہے وہ اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی، اور مرد جو ہے، عورت جو ہے جیسے بچے پیدا کرنا اور اس طرح گھریلو نظام کو سنبھالنا، تو مرد کو فطرت اور خلقت کے اعتبار سے اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ گھروں میں ہوتے ہیں بعض مرد جو ہے گھر کا کام بہت اچھی طریقے سے سنبھالتے ہیں، بعض عورتیں باہر کا کام میں، بعض کا میں انکار نہیں کر رہا، میں عمومی پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، جو ہے مجموعی بات کر رہا ہوں، ایک مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے، عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو مرد کو اس کام کے لیے تو پیدا ہی نہیں کی، عورت کو جو ہے خلقتاً و فطرتاً جو ہے وہ اپنے کمائی کے اسباب پیدا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ دوسرا، ہمارا معاشرہ بھی اس کا اجازت نہیں دیتا ہے، آپ تجربہ کر لیں، عورت مرد جیسے دفتروں میں جاتے ہیں، مرد بازاروں میں جاتے ہیں، اور اسی طرح مختلف مقامات پر جاتے ہیں، تو عورت ایسے نہیں، جہاں پر جاتے ہیں تو دیکھو پھر کیا حال ہے۔ یورپ نے آزادی دی ہے، باوجود ہم مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف کہ عورت کو ایک نمود و نمائش کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، باقی اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اپنے کام اور کاروبار کو چمکانا ہوتا ہے، نہیں، تو وہاں پر عورت کو صرف اور صرف کیا حوض کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے مرد عورت کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، فطرت اور خلقت کے اعتبار سے، خلقت اور فطرت کے اعتبار سے پیدا ہی اس کام کے لیے نہیں کیا ہے۔ اب جب یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کے اوپر مقام کیوں دیا ہے، پہلا کہ علمی اور عملی استعداد مرد کی زیادہ ہے، دوسرا کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کی ہے، تیسرا مرد اور عورت کو جو ایک مرد کو عورت کے اوپر جو مقام حاصل ہے تو یہ جسم کے اعضاء ہی کی طرح ہے، کہ مرد اور بیوی جو ہے، میاں اور بیوی یہ ایک ہی جسم کے مانند ہے۔ تو وہ جو میرا سبق تھا کہ مرد کو اللہ نے عورت کے اوپر کیا حاکمیت تھی دی تھی، اس کے جو باقی اسباب تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اس لیے جو آگے دو باتیں رہ گئی تھیں وہ کیا ہے کہ نیک عورتیں ہیں اور جنہوں نے مرد کی حاکمیت کو تسلیم نہیں ہے، اس میں کمی کوتاہیاں کی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ دوسرا کلپ بناؤں گا، پھر اس میں کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔